الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پوری کائنات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا اور اپنی پلاننگ کے مطابق بنایا، اور اس میں بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ جیسے انسانوں میں سے جو پیغمبر ہیں انہیں عام انسانوں پر فضیلت ہے، پھر پیغمبروں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی سب پر فضیلت ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت ہے، جیسے جمعہ کا دن باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اسی طرح راتوں میں سے بعض راتیں دوسری راتوں پر افضل ہیں، جیسے عشرۂ اواخر کی راتیں، عشرۂ اواخر میں سے بھی لیلۃ القدر کی رات۔ اسی طرح مہینوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان المبارک کو باقی مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس فضیلت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس مہینے کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں دو اہم کام ہیں، ایک ہے رمضان کے روزے یعنی روزہ، اور دوسرے ہے قرآن، کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا۔ لہٰذا ہمیں سب سے زیادہ اہمیت ان دو کاموں کو دینی ہے رمضان میں، کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ ہمارا روزہ چھوٹے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے سفر کے سارے پلان ختم کر دیں، الا یہ کہ کوئی بہت مجبوری ہو تو سفر کریں۔ اسی طرح باقی بھی جو کام کاج ہیں، اگر ہم پورا مہینہ ان کو نہیں چھوڑ سکتے تو ایٹ لیسٹ آخری 10 دنوں کو تو ہمیں فارغ کر لینا چاہیے۔ اگر یہ ہم ابھی سے پلان کریں گے تو انشاءاللہ وہ آخری 10 دن ہمیں مل جائیں گے۔ اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو آپ اپنی چھٹیاں سیو کر کے آخری دنوں کی کچھ چھٹیاں اگر ہر روز کی نہیں بھی لے سکتے، کچھ تو عید کے لیے مل جاتی ہیں، اگر ہر روز کی نہیں بھی لے سکتے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو طاق راتیں ہیں ان کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے آپ ایٹ لیسٹ اتنے دن کی چھٹی لے لیں۔ تو بہرحال ہم میں سے ہر شخص کا اپنا اپنا ایک کام ہے، اپنی اپنی ذمہ داری ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے لیے سوچنا ہے کہ میں نے کس طرح رمضان کے مہینے کو بہترین طریقے سے گزارنا ہے، اور اس میں خاص طور پر قرآن مجید کے ساتھ میرا تعلق کیسے ہوگا۔ جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک فرض عبادت ہے، اور یہ صرف ہم پر نہیں، ہم سے پہلی قوموں پر بھی تھی۔ فرمایا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، 3 عشرے، ہر عشرے کے 10 دن، اور ہو سکتا ہے آخری میں 9، اور 10 دن بس گنتے گنتے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، اور پھر اگلا عشرہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے زندگی میں کتنے ہی رمضان دیکھے، اور واقعی گنتی کے ہی دن تھے۔ شاید سال میں ہم کسی مہینے کو اتنا نہیں گنتے جتنا ہم رمضان کے مہینے کو گنتے۔ آج کون سا روزہ ہے، آج اتنے روزے ہو گئے، اتنے باقی رہ گئے۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے ہر دن کا روزہ فرض ہے۔ اگر بیماری کی وجہ سے خواتین جو ہیں پیریڈز کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی یا نہیں رکھنا ہوتا ان کو، تو رمضان کے بعد اس گنتی کو پورا کیا جائے۔ اور جو لوگ طاقت نہ رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں، جیسے انتہائی بوڑھے لوگ، اور اسی طرح دائمی مریض لوگ، یعنی کہ جن کو افاقے کی کوئی امید ہی نہیں اور ڈاکٹرز نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ دن میں کئی دفعہ دوائی کھانی ہے، تو وہ پھر یعنی جتنا ایک دن کا کھانا ہوتا ہے ایک ٹائم کا، وہ کھانا کسی غریب کو کھلا دیں۔ بس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی ویسے تو ایک میل دینا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی 2 دے دے، زیادہ دے دے، تو وہ اس کی اپنی طرف سے ہے۔ اور یہ کہ تم روزہ رکھو، پھر بھی کوشش کرو کہ روزہ رکھنا ہے، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور آپ دیکھیے کہ بہت سی چیزوں کا تعلق نہ صرف سوچ سے ہوتا ہے، ہم سوچ لیتے ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے، اور پھر وہ ہم سے نہیں ہوتا، لیکن جب ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم کر لیں گے، کوئی بڑا کام نہیں، مشکل نہیں، تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے پچھلی امتوں کی طرح ہم پر بھی روزے فرض کیے۔ کیا خیال ہے اگر روزے فرض نہ ہوتے تو کیا ہم 1 مہینہ روزے رکھ سکتے؟ ہم نہ رکھتے۔ رمضان جب گزر رہا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں اچھا ہم نفلی روزے بھی رکھا کریں گے، الحمدللہ شوال کے رکھ لیتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ شوال کے بعد ذی القعدہ اور ذی الحجہ میں پھر پہلے 9 دن جو رکھ لیتے ہیں، محرم میں بھی کچھ رکھ ہی لیتے ہیں، لیکن پھر آہستہ 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 روزے رکھنا بھول جاتے ہیں۔ لیکن جس شخص کو روزے کا فائدہ پتہ چل جائے، روزے کی اہمیت پتہ چل جائے، تو وہ کبھی بھی پھر چھوڑ نہیں سکتا، الا یہ کہ کوئی بہت مجبوری ہو۔ میری والدہ جو ہے وہ 78 سال یعنی 78 ایئرس کی فوت ہوئی تھی، ان کی عمر اس وقت 78 سال تھی، اور ماشاءاللہ وہ رمضان کا کوئی ایک روزہ نہیں چھوڑتی تھی۔ ہر مہینے کے 3 روزے جو ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں وہ بھی رکھتی تھی۔ جس سال ان کی ڈیتھ ہوئی جس مہینے میں، اس میں انہوں نے اس فکر میں کہ انہیں یاد نہ رہا کہ آج 13 تاریخ شروع ہوئی ہے کہ نہیں، انہوں نے 12 کو بھی روزہ رکھ لیا، تو وہ 3 کی بجائے 4 رکھ لیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ صرف ایک ارادہ تھا، ول پاور تھی، یہ نہیں تھا کہ ان کی صحت کو 100% ٹھیک تھی، لیکن 78 سال کا انسان بہرحال کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کو کمزوری محسوس ہوتی ہے کہ میں یہ کھا لوں، میں وہ پی لوں۔ لیکن اگر آپ نے تہیہ کر لیا کہ نہیں مجھے تو یہ ثواب کمانا ہے اور میں نے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیتا ہے۔ اور اگر نہیں ارادہ کرتا، انسان نہیں سوچتا، اس کی اہمیت نہیں جانتا،
تو صحت مند ہوتے ہوئے بھی توفیق نہیں ہوتی. ہمارے دین نے ہمیں نیکی کمانے کے بہت سے مواقع عطا کیے، بہت سے طریقے بتائیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ روزے جیسی کوئی چیز نہیں، کیونکہ اس میں ہمارا پورا بدن انوالو ہوتا ہے، ہم پورے کے پورے اللہ کے اطاعت کر رہے ہوتے ہیں. ابو امامہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں، یعنی اتنا زیادہ اجر و ثواب والا کام ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ آگ سے، گناہوں سے ڈھال ہے، بچاتا ہے. حدیث میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے جو دشمن وار کرنے لگے تو سامنے کر لیتا ہے. جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو انسان شیطان کے وار سے بچ جاتا ہے. شیطان اس کو وسوسہ ڈالتا ہے، کوئی برا خیال ڈالتا ہے، کوئی غلط کام کرنے کے لیے اکساتا ہے، تو وہ کیا سوچتا ہے، میں تو روزے سے ہوں، میں نے نہیں کرنا. شیطان سب سے بڑا دشمن ہے، تو شیطان کے لیے ایک وہ ڈھال بن جاتا ہے، وہ ہمیں نقصان نہیں دے سکتا. اور آخرت میں آگ سے رکاوٹ بن جائے گا. یہ روزہ آگے آ جائے گا، سفارش کرے گا کہ میں نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا، اور وہ انسان جہنم سے بچ جائے گا. پیاری بہنوں، جہنم سے بچنا سب سے بڑی کامیابی. دنیا میں کامیابی کے جتنے بھی معیار ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، وہ دنیا کے لیے ہیں. دنیا ختم ہوگی تو وہ کامیابیاں بھی ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی. لیکن جب اصل زندگی شروع ہوگی، ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی، اور وہ آخرت کی زندگی ہے، تو اس میں پھر یہی چیزیں کام آئیں گی جو آگ سے بچا سکیں. تو وہاں جو آگ سے بچ گیا، قرآن مجید میں آتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. وہ ہے اصل کامیاب. اس کامیابی کے لیے ہمیں اس دنیا میں کوشش کرنی ہے، یہاں محنت کرنی ہے، اور وہ محنت نماز کی شکل میں ہے، روزے کی شکل میں ہے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی شکل میں ہے، خیر کی مجلسوں میں جانے کی شکل میں ہے، صدقہ خیرات کی شکل میں ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ فرمایا روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے، یعنی جہنم کی آگ صدقہ کرنے سے بجھتی ہے. لہذا عقل مند لوگ جو ہیں وہ کثرت سے صدقہ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہاں کی آگ سے بچاؤ ہو سکے. حضرت جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک روزہ تو ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم سے اپنا بچاؤ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے، لہٰذا اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا، یعنی میں خود دوں گا. اور جو چیز اللہ رب العزت دے وہ کتنی بڑی ہوگی. اب اس کو تھوڑا سا اس مثال سے سمجھے. آپ کو زندگی میں اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں مختلف لوگوں کے ساتھ لین دین کا واسطہ پڑا ہوگا. کچھ لوگ جب دیتے ہیں تو جی بھر کے دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ دیتے ہیں تو پرانی چیزیں دیتے ہیں، بس ایسے ہی سر ٹال دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو رشتہ دار جیسے آپ کے ماموں ہیں، چچا ہیں، خالہ ہیں، نانی ہیں، تو جب ان کے آنے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ آ رہے ہیں تو ان میں سے سب سے زیادہ کس کے آنے پہ آپ خوش ہوتے ہیں؟ جب بچپن کے حساب سے میں پوچھوں، جیسے بچے ہوتے ہیں تو بچے کس کے آنے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ جس سے زیادہ انعام ملے، تحفہ ملے، عیدی ملے. عید کے دن سب سے زیادہ کس کے پاس بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ عیدی دیتا ہے. قدرتی سی بات ہے، انسان کو دینے والے اچھے لگتے ہیں. مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہمارے ماموں آتے تھے تو مجھے سب رشتہ داروں سے زیادہ ماموں کے آنے کی خوشی ہوتی تھی. ایک تو پیار بہت کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ کچھ نہ کچھ ہمارے لیے لے کر آتے تھے. تو ہر بچے کے اندر یہ خواہش ہوتی. اسی طرح ہمارے والد کی عادت یہ تھی کہ وہ گھر میں خالی ہاتھ نہیں داخل ہوتے. کام کاج کے بعد شام کو جب آتے تھے ضرور کچھ لے، چاہے مونگ پھلی، چاہے کوئی فروٹ، چاہے کیلے، چاہے جو سیزنل فروٹ ہوتا تھا، کچھ بھی، یا رس یا کیک یا بسکٹ تازہ بیکری سے، کوئی نہ کوئی چیز ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی. اور جو ہی بچوں کو پتا چلتا تھا کہ ابو آ گئے ہیں تو سارے دوڑ پڑتے تھے، بھاگ کے جاتے تھے. ایسے ہوتا تھا جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی مہمان آ گیا گھر میں، ایسے استقبال کرتے تھے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ تو انسان ہے نا، وہ انسان جو معزز ہوتے ہیں، ہمارے پیارے ہوتے ہیں، وہ ہمیں کچھ دیتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے، زمین اور آسمان کے سارے خزانوں کا مالک وہ ہے. جب وہ کچھ دے گا تو وہ کتنا بڑا ہوگا. وہ اس نے بتایا کوئی نہیں کہ میں کتنا دوں گا، وہ تو سرپرائز رکھ کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے پھر پتا چلے گا کہ اتنا کچھ. میں نے تو بس ایک روزہ ہی رکھا تھا، کاش مجھے پتا ہوتا میں زیادہ رکھتی اور بھی رکھتی. اوہ افسوس کہ مجھے پتا ہی نہ چلا کہ یہ اتنا بڑا کام تھا، اتنی بڑی نیکی تھی، اور اس کا اتنا بڑا ریوارڈ تھا، اور میں نے زندگی ضائع کر دی. اور کچھ لوگ تو فرض روزے، رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے، چھوٹے چھوٹے عذر بہانے کر کے. وہ میرا بچہ نہیں رکھنے دیتا، میرا شوہر نہیں رکھنے دیتا، میرا ڈاکٹر نہیں رکھنے دیتا. تو میں عموماً لوگوں کو کہتی ہوں پیاری بہنوں، میں نے نہیں دیکھا کبھی کوئی شخص روزہ رکھ کے مرا ہو. میں نے کبھی نہیں سنا کہ فلاں شخص نے روزہ رکھا تھا اور وہ مر گیا روزے کی وجہ سے. یہ ہمارے اندر کا خوف ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں جن لوگوں نے بعض اوقات کئی سال روزے نہیں رکھے ہوتے ڈر کے مارے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پانی کی کمی ہو جائے گی، گردے فیل ہو جائیں گے اور پتہ نہیں کیا ہوگا، میں نے کہتی ہوں کہ اچھا آپ ایسے کریں، رکھ لیں اور اس نیت سے رکھیں کہ اگر میری طبیعت بہت خراب ہو گئی، بے ہوش ہو گئی یا کوئی کام خراب ہونے لگا تو میں کھول لوں گی. اور وہ تو ویسے بھی اجازت ہے ایک عام انسان کو بھی کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، بیمار ایسا ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، چوٹ لگ گئی ہے، کچھ ہو گیا، تو روزہ توڑ کے اس کو دوائی دی جاتی ہے، اس میں تو کوئی ضمانت نہیں. میں ایسی ساری بہنوں سے یہ کہوں گی کہ جن کے اندر کوئی دل میں خوف ہے روزے سے کہ وہ رکھیں ضرور.
اور رمضان میں جب آپ رکھیں گے آپ حیران ہوں گے کہ رمضان کی برکت ایسی ہے، بابرکت مہینہ ہے، ایسی برکت ہوتی ہے کہ جس میں بھوک محسوس نہیں ہوتی، اور زیادہ سے زیادہ ہونا تو ایک آدھ دن ہوتی ہے۔ وہ جن کو چائے کے 4-5 کپ دن میں پینے کی عادت ہوتی ہے، جب ان کو چائے نہیں ملتی تو ان کا سر درد ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ، تو یہ بھی تو اللہ کی خاطر قربانی ہے نا، یہ تکلیف یہ آپ کے لیے عبادت بن جاتی ہے، تو اس میں کوئی نقصان کی بات نہیں۔ پھر اگر آپ کے پیریڈز کی وجہ سے یا بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے یا پریگنینسی کی وجہ سے آپ روزے نہیں رکھ پا رہے، کہ آپ کو شدید کمزوری ہو گئی یا بچے کی فوڈ کم ہونے کا، اس کی گروتھ میں اثر آنے کا کوئی اندیشہ ہے، تو پھر آپ کیا کریں، رمضان کے بعد روزے رکھ لیں، قضا رکھ لیں، اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پورے کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شعبان کے مہینے میں اپنے قضا روزے رکھ لیتی تھی اگلا رمضان آنے سے پہلے۔ اور اگر آپ نے کئی سالوں کے قضا نہیں رکھے تو کیلکولیٹ کریں کہ آپ کے پیریڈز کس سال شروع ہوئے تھے اور ہر سال آپ کو کتنے دن آپ نے روزے چھوڑے، وہ سارے گن کے رکھ لیں، کیونکہ یہ فرض ہے نا، اس کا حساب ہونا ہے، چھوٹ نہیں ملنی، اس پہ پکڑ ہے۔ اور یہ صرف خالی توبہ کرنے سے بھی کام نہیں چلے گا، اس کی قضا دینی ہوگی۔ ہمارے دین میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خالی توبہ سے معاف ہو جاتی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ توبہ کریں تو معاف ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں ان پہ کفارہ دینا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کوئی بچہ راستے میں اس سے مر جاتا ہے ڈرائیور سے، یا کوئی بڑا مر جاتا ہے، گاڑیاں ٹکراتی ہیں، اب یہ جس ڈرائیور سے غلطی ہوئی، غلطی سے مارا گیا، اس کو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے توبہ کے لیے، حالانکہ اس نے جان کے نہیں کیا، لیکن انسانی جان کا اتنا احترام ہے کہ غلطی سے بھی کوئی مارا جائے تو اس پر بھی اس کی توبہ کی شرط ہے کہ وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، اگر ایک روزہ چھوٹ گیا تو دوبارہ سے رکھنے پڑے گی۔ کچھ مائیں پیٹ کے بچے کو جو اچھا بھلا حرکت کر رہا ہے، ڈاکٹروں کے کہنے پر کہ جناب یہ بچہ جو ہے نا وہ کچھ صحت مند نہیں ہے تو آپ اس کو ابارٹ کرا دیں، اب آپ دیکھیے کہ یہ باقاعدہ قتل ہے، جس بچے میں روح پڑ چکی ہے اس کو آپ پیدا ہونے سے پہلے مار رہے ہیں، یا کئی لوگ پیدا ہونے کے بعد مار دیتے ہیں، تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک اور طرف میں چلی گئی ہوں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہنوں کے اگر کچھ روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو اس کی گنتی پوری کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، مطرف کہتے ہیں میں عثمان بن ابی عاص کے پاس داخل ہوا تو انہوں نے میرے لیے دودھ دینے والی اونٹنی کا دودھ دینے کا حکم دیا۔ میں نے کہا میں روزے سے ہوں۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، روزہ اللہ کے عذاب سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کوئی ایک آدمی جنگ میں اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال استعمال کرتا ہے، یعنی ایسے شخص پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ عذاب کی کچھ شکلیں دنیا میں ہوتی ہیں، کچھ عذاب دنیا میں آتے ہیں، پھر قبر میں عذاب قبر ہے، پھر اس کے بعد قیامت کے دن عذاب ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اگر انسان روزے رکھتا ہے تو یہ روزہ کیا بن جائے گا، ڈھال بن جائے گا، اس کو دنیا کی مصیبت سے بچائے گا، قبر کے عذاب سے بچائے گا، جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ اس لیے اس کا اہتمام بہت ضروری ہے، اس کے لیے آپ کا ارادہ اور ول پاور ضروری ہے کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا اور میں کروں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا انشاءاللہ۔ لیکن کس نیت سے رکھنا ہے روزہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ثواب کی نیت سے رکھنے ہیں۔ انسان کو کسی بھی عبادت پر ثواب اس وقت ملتا ہے جب وہ شخص ثواب کی نیت سے وہ کام کرتا ہے۔ اگر اس کی نیت نہ ہو ثواب کی، بس ایسے ڈیوٹی پوری کرنی ہے، روزے آگے تو روزے رکھتے ہیں، فرض ہے نا رکھ لیتے، فرض پورے کر رہے ہیں، نہیں، آپ نے فرض تو پورا کرنا ہے، فرض کی نیت تو کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، ثواب کی نیت کرنی ہے کہ میں یہ جو بھوک پیاس کاٹوں گا اس پر میرا رب مجھے اجر دے گا، ثواب دے گا۔ اگر آپ اس کو ایک بوجھ سمجھ کے، مصیبت سمجھ کے، تکلیف سمجھ کے کر رہے ہیں تو فرض تو پورا ہو جائے گا، پھر ثواب نہیں ملے گا۔ اچھا، کچھ لوگ تو باقاعدہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہائے رمضان آ رہا ہے، اب یہ نہیں کر سکیں گے، وہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کون آ رہا ہے۔ یہ رمضان کیسا مہمان ہے کہ جو برکتوں سے بھرا ہوا ہے، جو بے شمار نیکی کے مواقع لے کر آ رہا ہے آپ کے لیے۔ اب ہم نے یہ ساری مشقت جو 30 دن کی کاٹی، اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ ثواب بھی لے لیا آپ نے، فرض بھی پورا ہو گیا، ملنا کیا چاہیے؟ آپ کے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ لعلکم تتقون، تقوی پیدا ہونا چاہیے۔ رمضان اس لیے ہے، روزہ اس لیے ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا لفظ نا وقایا سے ہے، وقایا کہتے ہیں بچاؤ کو، ٹھیک ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ دور کرنا، ہٹانا، دفع کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ تو متقی آدمی اپنے آپ کو نیک عمل کے ذریعے نافرمانی اور عذاب سے بچاتا ہے، اور نیک اعمال کون سے؟ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ یہ کرنے، اور اس کی ناراضگی سے، عذاب سے ڈر کے گناہ چھوڑتا ہے۔ رمضان کا روزہ آپ کے اندر وہ قوت لاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی نیکی کے کاموں کی طرف رغبت اور شوق بڑھ جاتا ہے، اور برے کام چھوڑنے کی توفیق زیادہ مل جاتی ہے۔ یہ ہے تقویٰ۔ اگر آپ نے رمضان کے روزے رکھے اور چاند رات میں ہی جا کے مردوں سے چوڑیاں پہنی، اور اب تو اللہ تعالیٰ رحم فرمایا ہماری قوم پر، مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ
ब्यूटी पार्लर में अब सिर्फ औरतें नहीं मेकअप करती, बहुत सारे मर्द हजरात या लड़के जो हैं वो मेकअप करते हैं। मेकअप आर्टिस्ट जिनको कहते हैं, अब ब्यूटी पार्लर्स में लड़कियां ही नहीं लड़के भी हैं। सोचती हूँ कि हमारी गैरत को क्या हो गया है कि हमारी जवान बच्चियां जिनकी शादी हो रही है या नहीं हुई या हो चुकी है, वो ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करने के लिए अपना चेहरा एक मर्द के आगे रख दें। हमारी हया कहाँ गई है? हया और ईमान साथ साथ होते हैं। मोमिन औरत के लिए हयादार होना उसकी सबसे बड़ी खूबी है। और ये हया जो होती है इंसान को बहुत से बुरे कामों से रोक देती है। और ये हया निगाहों में भी होती है और हया दिल में भी होती है और हया इंसान के लिबास में भी होती है। और ये भी एक आर्ट होती है, डेटरेंट होता है कि इंसान बुरे काम ना करे। और अगर हया ही चली गई, हदीस में आता है इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता, अगर तुम में हया नहीं तो जो जी चाहे करो, फिर तुम कोई भी बुराई कर सकते हो, फिर कोई चीज तुम्हें रोकने वाली नहीं। ये अंदर की ऐसी झिझक होती है जो इंसान को बुरे कामों से रोक लेती है। और बाज़ों का तालीम के नाम पर हमसे हया ही छीन ली गई, मॉडर्न होने के नाम पर हया ही खत्म हो गई है। हया रुखसत हो तो ईमान भी रुखसत हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह से डरने की जरूरत है। बहरहाल रमजान के रोजों से हमने अपने अंदर वो कुव्वत हासिल करनी है कि जिससे हम आइंदा जिंदगी में नेकियां कर सकें और बुराइयों से बच सकें। यह है तकवा, अपना बचाव कर सकें। और फिर यह है कि अल्लाह का कितना फजल है कि उसने 11 महीने हमें आराम के दिए कि खाओ पियो और 1 महीना रोजे रखे। ये रिवर्स भी हो सकता था कि 11 महीने रोजे रखो, बस 1 महीने की छुट्टी है। जो दुनिया के काम करते हैं, जो जॉब्स करते हैं, आपको पता है ना कितनी छुट्टी मिलती है। यानी किसी आप ऑफिस में जॉब करते हैं, बाहर लोग सऊदी में काम करते हैं, दुबई में काम करते हैं, वो सालाना छुट्टी पे आते हैं। कितने दिन की छुट्टी होती? चलो साल में 1 महीने की हो गई, 2 हफ्ते की हो गई। हमारे लिए 11 महीने छुट्टी के हैं। अल्लाह ताला ने हम पर मशक्कत नहीं डाली और सिर्फ 1 महीना रोजा रखने का है। और उसमें से भी बीमार और मुसाफिर को रुखसत दे दी गई है कि जितने दिन रख सकते हैं रखें, बाकी बाद में पूरा कर लें। फमन ततब्बा खैरन फहुवा खैरुल्लाह। और अगर नहीं रख सकते कोई रोजे, यानी कि जिनके सेहतयाब होने की उम्मीद ही नहीं, तो फिर वो एक मिस्कीन को तो खाना जरूर खिलाएं। अगर ज्यादा खिलाएं तो भी ठीक है, एक की वजह 10-10 लोगों को खाना खिलाएं। और उसमें यह है कि रमजान के महीने में ये भी बड़ा जरूरी है कि फिदिये के अलावा भी हमें गरीबों मिस्कीनों का ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ उन लोगों को खाना नहीं खिलाना चाहिए जो रोजे नहीं रख रहे, वो भी खिला सकते हैं जो रोजे रख रहे हैं। और फिर यह है कि अगर आप रोजा भी रख रहे हैं और मिस्कीन को खाना भी खिलाते हैं तो फिर तो नूरुन अला नूर है। खुद भी रोजा रख रहे हैं, रोजा रख के आपको एहसास हुआ कि भूखे शख्स की भूख क्या होती है। हमें तो भूख का एक्सपीरियंस ही नहीं होता ना आम दिनों में। बेशुमार चीजें घर में भरी पड़ी हैं, फ्रिज भरे हुए हैं, किचन भरे हुए हैं, पैंट्रीज भरी हुई हैं, नहीं तो वो घर से निकलो थोड़ी फासले पे दुकानें हैं। कल हम मुल्तान से यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में एक सड़क आती है, नाम मुझे नहीं उसका आता, उस पे इतनी फ्रूट की रेड़ियां थी, आप लोगों ने भी शायद एक्सपीरियंस किया हो। इतना फल था, यानी कि हमारी गाड़ी चलती जा रही थी। मैंने कहा सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कितना रिस्क अता किया यहाँ और कितना ऑर्गेनिक और फ्रेश फ्रूट अल्लाह की नेमत मिल रही है। लेकिन कितने लोग हैं जो उस पर शुक्र करते होंगे और कितने कदरदान होंगे। हम समझते तुम्हारा हक है। अगर अल्लाह ना उगाए, ना पैदा करे, जमीन बंजर कर दे, तुम क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर ये कि अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, यानी अगर तुम्हें रोजे के सवाब का इल्म हो जाए तो फिर तुम रोजा रखना ही बेहतर समझोगे, हर हाल में रखोगे, बीमारी में भी रखने की कोशिश करोगे, सफर में भी रखने की कोशिश करोगे कि रख ले तो बेहतर है। और वैसे भी बेहतर इसलिए होता है कि जो रोजे रमजान में रख लिए जाते हैं ना, वो रखने आसान होते हैं, बाकी दिनों में मुश्किल पड़ जाती है। जिन लोगों के कज़ा रहते हैं उनसे पूछेंगे, वो सारा घर सो रहा है, वो सुबह सारी के वक्त उठ के रोजा रख रहे हैं, सारे लोग खा रहे हैं, कोई इधर से ला रहा है, कुछ कर रहा है, और वो रोजे से हैं, तो मुश्किल होती है। और रमजान में तो सारे के सारे रोजे से होते हैं तो आसानी रहती है। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम्हारा रब फरमाता है कि एक नेकी का सवाब 10 गुना से 700 गुना है। यानी आप एक नेकी करते हैं तो आपको कम से कम 10 गुना सवाब मिलता है और 700 तक जाता है और इससे भी ज्यादा हो जाता है। और रोजा सिर्फ मेरे लिए है, इसका बदला मैं ही दूंगा। रोजा आपसे ढाल है, रोजादार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा बेहतर है। अब इसमें आप देखिए कि रमजान में फिर हमने करना क्या, रोजे के अलावा क्या करें। चंद चीजें मैं आपके साथ जिक्र करूं। सबसे पहले तो यह है कि अपने आप को बचा के रखना है गुनाहों से, रोजा तोड़ने वाली चीजों से, और इसी का नाम तकवा है। और जब तकवा हासिल हो जाता है तो इंसान का अल्लाह की निगाह में मकाम बढ़ जाता है, आप अल्लाह ताला के करीब होते हैं। आपसे पूछा गया कि लोगों में सबसे ज्यादा इज्जत वाला कौन है, मुअज्जज कौन है? आपने फरमाया लोगों में सबसे ज्यादा मुअज्जज वो है जो उनमें सबसे ज्यादा तकवा वाला है। और कुरान मजीद में भी आता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तो रमजान का महीना इबादत का महीना है, सुस्ती का महीना नहीं है, सोने का महीना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, रातों को जाग लेते हैं, लेकिन दिन को क्या करते हैं, सारा सारा दिन सो के गुजार देते हैं। क्या है, रोजा रखा हुआ है, सुबह नमाज पढ़ के सो जाएंगे, जोर तक सोते रहेंगे, उठेंगे जोर पड़ेंगे, कोई तो उठ जाते हैं, कोई तो जाके सो जाते हैं जब दिन लंबे होते हैं। तो रोजा सो के गुजारने के लिए नहीं है, रोजे का दिन ये इबादत का महीना है, क़याम का महीना है। और खास तौर पर आखिरी अशरा, रोजाना की तरावी तो है ही, लेकिन आखिरी अशरा, हजरत आयशा रिवायत करती हैं कि आखिरी अशरा जब शुरू होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जागते, कमर कस लेते और घर वालों को भी जगाते। तो ये
قیام کا مہینہ بھی ہے، اس میں قیام کرنا چاہیے۔ قیام کا کیا مطلب ہے؟ رات کے وقت کھڑے ہو کے عبادت کرنا، قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں۔ تو رات کو تراویح پڑھنا جو ہے، آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سے پڑھتے ہوں گے، لیکن پھر یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ خواتین کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ گھر سے نہیں نکل سکتی، مسجد جا کے پڑھنی نسبتاً آسان ہوتی ہے، امام کے پیچھے ہاتھ باندھا، جو پڑھ رہا ہے سن کے رکوع سجدہ کیا اور سب کے ساتھ ایک مزہ بھی آتا ہے اور انسان گھر آ جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر نہ بھی جا سکے تو بچوں کو سلا کے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالیں، ہو سکے تو آپ ایک قرآن جو ہے وہ تراویح میں پڑھ سکتے ہیں، ایک سپارہ اگر روز پڑھیں تو مہینے میں قرآن ختم ہو جاتا ہے، اور آخری عشرے میں تھوڑا زیادہ پڑھیں، تھوڑا رات کو سونے سے پہلے اور پھر سحری کے وقت، اور کوشش کریں اگر ہو سکے اور اگر آپ کے لیے موافق ہو تو ساری رات جاگ کر کچھ عبادت کریں، کچھ تلاوت کریں، کچھ تسبیحات کریں، کچھ دعائیں مانگیں، اور کچھ آخری عشرے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب کے لیے قیام زیادہ کریں۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو نماز ہے نا، نفلی نماز ہے، اور نفل کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اس لیے تراویح شوق سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص میرے کسی دوست کی تذلیل کرتا ہے تو وہ تحقیق مجھ سے جنگ کو حلال کر لیتا ہے، اور فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا، اور بندہ قرب حاصل کرنے کے لیے مسلسل نوافل پڑھتا ہے۔ نوافل اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، یعنی سیڑھی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی۔ فرمایا وہ نفل پڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں۔ نوافل سے کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت۔ پھر اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو مجھ سے عطا کرتا ہوں، یعنی جب آپ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں تو آپ کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ اگر دعا کرتا ہے تو اسے قبول کرتا ہوں۔ مجھے اپنے کسی کیے کام میں ایسا تردد نہیں ہوتا جیسا اس بندے کی موت پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اسے تنگ کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اور آپ نے رمضان میں تراویح تو ضرور پڑھنی ہے، دن میں بھی کوئی نفل جو دن کے ہوتے ہیں جیسے اشراق ہے، چاشت ہے، اس کا بھی اہتمام کریں۔ کیا پتا اللہ تعالیٰ پھر رمضان کے بعد بھی آپ کو نوافل پڑھنے کی توفیق عطا کر دے۔ کچھ لوگ بس صرف فرض پڑھے جاتے، فرض پڑھے سلام بس۔ کیا آپ کو شوق نہیں ہے اللہ کے قریب ہونے کا؟ کیا آپ کو شوق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے؟ کیا آپ کو شوق نہیں ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں؟ اگر یہ شوق نہیں تو پھر کس چیز کا شوق ہے ہمیں؟ اور جس بھی چیز کا شوق ہے وہ ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہوگی، کیا ملے گا، کیا حاصل ہمیں؟ اور جو شخص ایمان اور ثواب کی امید سے قیام کرے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر ثواب کی نیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک حجرہ بنا لیا اور بوریے سے اوٹ کر لی اور کئی راتیں اس میں نماز پڑھی، یعنی نفل آپ تنہائی میں پڑھتے تھے۔ نفلی عبادت کسی کو بتانی نہیں چاہیے، چھپ کے کرنی چاہیے، اور خواتین گھر کے اگلے کونے میں جا کے پڑھیں، اور اٹھ کے دن میں یہ نہ بتایا میں نے آج اتنے نفل پڑھے تھے، آج میرے اتنے نفل ہو گئے، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے، یعنی فرض نمازیں افضل ہیں لیکن اس کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ رات میں جو پڑھی جاتی ہے وہ، کیونکہ رات میں انسان اللہ کی خاطر اپنی نیند قربان کرتا ہے، اپنا آرام قربان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا قیام لازم پکڑو، وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ ہے۔ اور تھکاوٹ کے باوجود بھی آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب تک نماز ختم ہوتی ہے تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کا میں نے کئی دفعہ تجربہ کیا کہ دن کے کام کاج اور سحری اور پھر افطاری کے بعد انسان تھوڑا پانی پی لیتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، لیزی ہو جاتا ہے، ہم سے کہتے ہیں بڑا مشکل ہے کچھ کرنا، چلے چائے پی لیں، کچھ ایسی چیز لے لیں جس سے آپ کی نیند چلی جائے اور آپ پھر اٹھ کے نوافل شروع کر دیں، تراویح شروع کر دیں، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بائی دا ٹائم آپ وتر تک پہنچیں گے آپ کو لگے گا کہ اب تو میں ساری رات جاگ سکتی، اتنے فریش ہو جائیں گی۔ اور قیام میں تھکنے کو پسند کیا گیا ہے، قیام لمبا ہونا چاہیے، یہ بھی یاد رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں پر برہم آ جاتا۔ افسوس یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں اس سپیڈ سے تراویح پڑھاتے ہیں، اتنی دوڑ لگی بھی ہوتی ہے، بعض سب کی نہیں میں بات کری، لیکن کچھ مساجد میں ایسی دوڑ ہوتی ہے کہ آدھے گھنٹے میں تراویح پڑھا کے فارغ کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ کہیں میں سفر پہ تھی تو ہم رات کے وقت کسی مسجد کے پاس سے گزرے، وہ اتنی تیز امام پڑھ رہے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کے بھی مسجدوں میں کچھ ایسا ہو تو ان کو ذرا نصیحت کر دے کوئی آپ کے گھر والوں میں سے کہ قیام تھوڑا لمبا بھی کریں۔ ٹھیک ہے لوگوں نے کام پہ جانا ہوتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی انسان اللہ کی خاطر جب نیند قربان کر لیتا ہے، آرام قربان کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ ایک اور بڑی اہم چیز جو رمضان میں کرنے کی، کیونکہ نیکیوں کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو صدقہ خیرات کرنا ہے۔ اگر شعبان میں یہاں پلان کر لینا کہ کیا کیا کرنا ہے، اگر کوئی چیز خرید کے دینی ہے کسی کو تو کٹھی خرید کے رکھ لیں، پیکٹ بنا کے رکھ لیں، یا جیسے کپڑے دینے ہیں آپ نے غریبوں کو 30 جوڑے مثلا بنا کے رکھ لیں، تو آپ کے پاس پہلے سے لسٹ بنی ہونی چاہیے کس کس کو دینے ہیں، اور پھر ہر روز ایک ایک دیتے جائیں، کٹھے بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہر روز صدقہ کرنے کا الگ ہی مزہ ہے۔ کچھ اکٹھا دے دیں لیکن کچھ روزانہ کی بنیاد پر ضرور دیا کریں، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ابن آدم کے، انسان کے ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ نفل پڑھنے سے، تسبیح پڑھنے سے وہ ادا ہوتا جاتا ہے، لیکن مال کا صدقہ بھی کچھ ضرور کرنا چاہیے روزانہ، یا علم کا صدقہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ جو ہے بری موت سے بچاتا ہے، گناہوں سے آزاد کراتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے، مال میں برکت کا سبب بنتا ہے، رزق میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دینے والے کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے، یعنی جو آپ دیتے ہیں
واپس اللہ کی طرف سے آپ کو اس سے زیادہ ملتا ہے. میں نے زندگی میں کبھی دینے والوں کو غریب ہوتے نہیں دیکھا، بلکہ ان کے مال میں اضافہ ہی ہوا، کثرت ہی ہوئی، بڑھتا ہی رہا. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد یعنی سخی تھے، اور رمضان میں جبریل علیہ السلام سے جب آپ ملتے تو آپ بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے. رمضان کی ہر رات میں جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے، آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے. یعنی رمضان میں جب جبریل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تو لوگوں کو فائدہ پہنچانا تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتا. یعنی بہت زیادہ آپ کرتے تھے، کیونکہ ہوا بہت جلدی فاصلہ طے کر لیتی، تیزی سے اور ہر جگہ پہنچ جاتی. اب یہاں پر ایک بڑا قابل غور نکتہ ہے، اور وہ پتہ کیا کہ جب جبریل سے ملاقات کرتے تھے تو آپ کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ غور کیا آپ نے کہ جب ہم صالحین کی صحبت میں ہوتے ہیں، جب ہم اپنے سے زیادہ نیک لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، یا نیکی کا کام کرنے والوں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، تمہارے اندر موٹیویشن زیادہ ہو جاتی ہے. اب وہ کیا کرتے تھے؟ جبریل علیہ السلام ہر رات آتے، ہر رات قرآن کا دور ہوتا، یعنی کٹھے قرآن پڑھتے. دور یہ ہوتا ہے کہ ایک پڑھتا دوسرا سنتا، پھر دوسرا پڑھتا پہلا سنتا ہے، یوں راؤنڈ، یعنی اس طرح مل کے پڑھتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ رمضان میں اگر آپ دور سے دورہ قرآن اٹینڈ کریں، جہاں بھی آپ کے آس پاس کہیں ہو رہا ہے وہاں پر آپ جائیں، مجلس میں بیٹھ کر آپ قرآن سنیں، اس کا ترجمہ سنیں، اس کا معنی سنیں، اس میں اپنے لیے ہدایات تلاش کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی موٹیویشن بڑھ جائے گی. آپ کو نئے نئے احکام ملتے رہیں گے، اور آپ کو جو کچھ بھولا ہوا ہوگا وہ آپ کرتے جائیں گے، اور اس طرح رمضان کے آخر تک آپ بہت ساری نیکیاں کر چکے ہوں گے، اور نیکیوں کے آئندہ کے پلان بھی بنا لیے ہوں گے. تو اس لیے ہر خاتون اگر ہو سکے بڑی کو مجلس ہو، اگر بڑی مجلس نہیں تو چھوٹی چھوٹی مجالس اپنے گھر میں دائیں بائیں والے، اپنی اسٹریٹ والے، محلے والے لوگوں کو ملا کے ان کو اپنے گھر بلانے. اگر ہر روز آپ کے لیے بلانا مشکل ہے تو ایک دن ایک کے گھر میں جمع ہو جائیں، دوسرے دن دوسرے کے گھر میں جمع ہو جائیں، اور مل کے قرآن پڑھیں. اگر کوئی پڑھانے والا ہے وہ پڑھائے، اگر کوئی نہیں تو کسی کی آڈیو لگا سکتے ہیں، اگر نہیں تو آپ میں سے ایک آیت کا ترجمہ پڑھے، دوسرا دوسرے کا پڑھے، تیسرا تیسرے کا پڑھے. یعنی مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جس میں آپ قرآن کا دور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ رمضان میں روزہ بھی رکھنا ہے، رات کا قیام بھی کرنا ہے، اور دن کو یا رات کو قرآن کا دور بھی کرنا ہے انشاءاللہ. اگر آپ ایسی جگہ رہتے ہیں کہ آس پاس میں کوئی نہیں، کوئی نیبرز نہیں، مسلم نہیں، بہت مشکل ہے. مثال کے طور پر آپ شپ پہ ہیں، کیونکہ کچھ لوگ شپ پر بھی وہ رہتے ہیں، فیملیز بھی رہتی ہیں. رمضان تو رمضان ہے، شپ پر بھی آپ نے روزہ رکھنا ہے، کیونکہ وہ اب آپ کا گھر قیام کی جگہ ہے، آپ مسافر نہیں ہیں، کیونکہ آپ ادھر رہ رہے ہیں اور آپ کو پتہ مہینہ اسی شپ کے اندر ہی رہنا ہے. کبھی وہ کسی ساحل پہ رکے گا، کبھی کسی پہ، کبھی کسی پہ. اور پھر کچھ لوگوں کی تو جاب ایسی ہوتی ہے کہ انہوں نے سال ہر سال اس پہ گزارنے ہوتے ہیں، تو پھر روزہ تو نہیں چھوڑ سکتے نا، نمازیں بھی نہیں چھوڑ سکتے، تو اپنی ڈیوٹی کے ساتھ اپنے کام کرتے رہتے ہیں. ان کے لیے ایسے ہی جیسے وہ زمین پہ رہ رہے ہیں، تو اس میں پھر نماز، روزہ، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات اور قرآن کا دور. ناظرہ بھی پڑھنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے. اگر آپ حافظ ہیں یا جتنے بھی صورتیں حفظ کی ان کی دہرائی بھی کرنی ہے، اور یہ سارے کام ہو جاتے ہیں. میں نے خود کر کے دیکھے، تجربے کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہی، آپ بھی کرتے ہوں گے. اور اگر ابھی تک آپ نے نہیں شروع کیا تو آپ کرنا شروع کر دیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جن کا کوئی انتظام نہیں وہ پھر آن لائن بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. یہ کہنا مطلب ہے میرا، الحمدللہ آن لائن بھی بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں. تو بچے بازو کا چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو لے جانا بھی مشکل، ان کے ساتھ گھر میں کسی کو بلانا بھی مشکل. جن کے تو بچے اسکول جاتے ہیں ان کے اسکول سے آنے سے پہلے یہ کام کر کے ختم کر لیں، اور جن کے اسکول نہیں جاتے گھر میں ہیں تو پھر اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا لیں. اگر وہ نہیں بیٹھتے تو اکیلے میں بھی سنیں گے، آن لائن سنیں گے، یا خود اپنی پیج پر کسی ایپ سے سنیں گے، جیسے قرآن فار آل ایپ ہے یا لرن قرآن ایپ ہے ہماری، تو اس سے آپ کو بھی چیزیں مل جائیں گی. پھر آپ دیکھیے کہ صدقے کی ایک قسم روزہ افطار کرانا ہے، چاہے گھر بلا کے کرائیں، چاہے افطار بنا کے محلے میں بانٹیں، اپنے رشتہ داروں کو دیں، اپنے دوستوں کو دیں، چاہے آپ کسی مدرسہ میں یا کسی ہاسٹل میں، کیونکہ اب بہت ٹرینڈ ہو چکا ہے کہ بہت سے بچے گھروں سے نکل کر شہر میں آتے ہیں، گاؤں وغیرہ سے نکل کر ہاسٹل میں رہ کے وہاں پر وہ اپنا پڑھائی کرتے ہیں. ان بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اپنے لیے کچھ خرید کے لائیں، پکائیں، کچھ کریں، تو آپ ان کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر شخص اپنی نیکی کا ذریعہ خود تلاش کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے دار کا روزہ افطار کرایا اسے ان روزہ داروں کے برابر ثواب ملے گا، لیکن اس کے اجر میں کچھ کمی نہیں ہوگی. یعنی اگر آپ 100 لوگوں کو افطاری کراتے ہیں نا ایک دن میں، تو آپ کو 100 روزوں کا ثواب مل گیا. یعنی روزہ کھلوانے کا بہت بڑا ثواب ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ مسجد تراویح پڑھنے جاتے ہیں تو دن کو بھی آپ صدقہ کریں، رات کو بھی. مسجد میں کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں یا وہاں باکسز ہیں ڈونیشن کے، آپ یعنی کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو وہاں آپ خفیہ صدقہ کریں، چھپا کے، کسی کو نہ پتا ہو کہ آپ نے 1000 ڈالا ہے یا 1,00,000 ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنا، بس وہ اس کے لیے بہت زیادہ بڑھا دے، اور اللہ بند کرتا ہے اور کھولتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ انسان کو جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو 1 روپیہ جو خرچ کرتا ہے اس کا ثواب 700 گنا ملتا ہے. اور اس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں ملتا ہے
مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، یعنی 700 سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ اسی طرح اعمال جو ہوتے ہیں نا وہ آپس میں فخر کرتے ہیں، تو صدقہ کہتا ہے میں تم سب سے افضل۔ ہر نیکی جو ہے نا اپنی اپنی جگہ بہترین ہے۔ کوئی مال کی نیکی ہے، یعنی جو کام انسان مال سے کرتا ہے اس میں صدقہ سب سے افضل، یعنی آپ صدقہ کرنے کے علاوہ مال سے خرید و فروخت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، بہت سا آپ کا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے، لیکن اس میں اللہ کے راستے میں کچھ دینا وہ سب سے افضل ہے۔ پھر اسی طرح گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے، فرمایا صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹاتا ہے، یعنی پانی اگر آگ پہ پھینکے تو آگ بجھ جاتی ہے نا، ایسے ہی صدقہ جو ہے وہ گناہوں کی آگ کو بجھاتا رہتا ہے۔ اور قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ ملے گی صدقہ کرنے والوں کو، خصوصاً جس نے چھپا کے صدقہ کیا، دائیں ہاتھ نے دیا تو بائیں کو بھی نہیں پتا چلا کہ کیا دیا۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں زیادہ زیادہ قرآن سے تعلق جوڑنا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے بھی وقت نکالیں، کم از کم 1 سپارہ تو دن میں ضرور پڑھیں۔ ہو سکتا ہے آپ اٹک اٹک کے پڑھتے ہوں، تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی اچھے قاری کی آواز میں لگا کے پھر سارا دل میں آپ خود بھی پڑھیں اور ساتھ سنتے جائیں، اس طرح آپ کا قرآن ٹھیک بھی ہوتا جائے گا اور ساتھ آپ کا سپارہ بھی ہو جائے گا اچھے سے۔ قرآن میں غور و فکر بھی کریں، کوئی ایک آیت روز لے لیا کرے، اس کو حفظ کر لیں، کوئی ایک آیت لے کے اس کو دن میں کئی بار دہرائیں، تفسیر کی کتاب پڑھیں، قرآن کی تعلیم دینے کا کام نہ چھوڑیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں رمضان آ گیا اب آرام کا مہینہ ہے، روزہ رکھیں گے اور آرام کریں گے تو نہیں پڑھاتے، پڑھنے پڑھانے کا کام نہیں کرتے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن سے تعلق جڑنا چاہیے۔ امام سوری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سب چھوڑ کے قرآن پڑھنے پر ہی اپنا سارا وقت لگا دیتے تھے۔ ابن قیم کہتے ہیں قرآن پڑھنا ذکر کرنے سے افضل ہے۔ مجاہد کہتے ہیں جس کو اللہ قرآن دے دے اور وہ سمجھے کہ کسی کو دنیا میں اس سے بہتر چیز دی گئی ہے تو اس نے اس چیز کو بڑا اور عظیم قرار دے دیا جس کو اللہ نے حقیر بنایا، اور اس چیز کو چھوٹا کر دیا جس کو اللہ نے عظیم کیا، کیونکہ قرآن کے بارے میں آتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہہ دیجیے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے انہیں چاہیے کہ خوش ہو جائیں، قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ سوچیے آپ کو کیا جمع کرنے کا شوق ہے، کپڑے جمع کرنے کا، یا جوتے، یا پرس، یا جیولری، یا کھانے کی طرح طرح کی ریسیپیز، یا ٹکٹیں، یا کوائنز، یا کیا جو بھی کوئی جمع کر رہا ہے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا اس سے زیادہ افضل ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنے میں کتنا اجر و ثواب ہے تو وہ اس کے سوا ہر چیز چھوڑ کے صرف اسی میں ہی لگ جائیں، اسی کو سمجھنے لگے، اسی کو پڑھنے لگے اور بار بار پڑھیں۔ امام مقدسی کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں اور اس کو نہ چھوڑیں، جس چیز کو آپ طلب کر رہے ہیں آپ جتنا پڑھیں گے وہ اسی قدر آپ کو ملنا آسان ہو جائے گا، یعنی آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی۔ پھر اسی طرح انسان سارا وقت چونکہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، کھانا بھی پکانا ہے، گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، کپڑے بھی دھونے اور بھی کئی کام کرنے ہیں، تو پھر اس دوران ذکر اذکار ضرور کرتے رہیں، سبحان اللہ یا سبحان اللہ وبحمدہ، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، 2 کلمات ہیں اسکیل پہ بڑے بھاری ہیں، یعنی ان کے وزن قیامت کے دن بہت زیادہ ہوگا نیکیوں کا، رحمان کو بڑے پیارے ہیں اور زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔ تو یہ چلتے پھرتے، کھانا پکاتے، کام کاج کرتے، جھاڑو لگاتے ہیں، میں مختلف لوگوں کی مثال دے رہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ نہ لگاتے ہو، خود کوئی اور لگاتا ہو آپ کے لیے، لیکن مراد اس سے یہ کہ ہر طرح کے کام میں سوائے اس کے کیا واش روم میں ٹوائلٹ یوز کر رہے ہیں اس وقت ذکر نہیں کریں گے، نہا رہے ہیں تو ذکر نہیں کریں گے، باقی باہر تو جب بھی چاہیں کریں، کھڑے بیٹھے لیٹے، پھر سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، استغفار کرنا، کیونکہ استغفار سے ہر طرح کی خیر و برکت آتی ہے، درود شریف میں 10 رحمتیں آتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ کثرت سے دعائیں بھی مانگنی، کیونکہ رمضان میں ہر روز روزہ دار کی ایک دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے، تو آپ نے کثرت سے دعائیں مانگنی۔ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک روزہ دار کی یہاں تک کہ افطار کر لے، افطاری سے پہلے دعائیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کی رمضان کے دن اور رات میں ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جو قبول ہو جائے، اور روزانہ رات کو دعاؤں کی قبولیت کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، تو دن کو بھی دعائیں کریں، رات کو بھی کریں، اور اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز کوئی چیز نہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہ بخشواتے رہیں، اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دیں، حرام کاموں کو چھوڑ دیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اسکرین پر بھی کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور حرام کے زمرے میں آتی ہے۔ پھر اسی طرح اپنے خیالات کی بھی حفاظت کریں، کیونکہ ہمارے خیالات لوگوں کو تو نہیں پتا مگر اللہ کو پتا چل جاتا ہے، اور زبان کی حفاظت کریں، خصوصاً نوکروں سے کام لیتے ہوئے یا چھوٹے بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کوئی گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے، کوئی سخت الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طرح بری باتوں سے بھی انسان بچے، جھوٹ کی جگہ زندگی میں سچائی لے آئے۔ پھر لغو اور رفث سے بچے، لغو ہوتا ہے وہ بات، وہ کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ ہم نے دیکھا ہوگا کئی لوگ بالکل بیکار بیٹھ کے فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہونا، نہ ان کے نامہ اعمال کی رائٹ سائڈ پہ وہ لکھی جائیں گی کہ قیامت کے دن ان کو فائدہ ملے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اوقات کی حفاظت، بہت زیادہ سوشلائزنگ سے پرہیز کریں، چاہے ڈیجیٹل سوشلائزنگ ہو یا فزیکل سوشلائزنگ ہو، لوگوں کے گھروں میں آنا بیٹھنا، فون پہ باتیں کرنا، ان سب چیزوں کو کم کر دیں، اور آپ اپنی ساکھ اس طرح بنائیں کہ ہر ایک کو پتا ہو کہ آپ کیا ہیں، آپ عبادت میں مصروف ہیں، آپ کے روزے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے،
یعنی لوگوں کو پہلے سے بتا دے دیکھو رمضان آ رہا ہے، میں بہت کم اویلیبل ہوگی. اور پھر اسی طرح یہ کہ فیملی کے ساتھ کچھ وقت گزارے، جیسے سحری اور افطاری. یہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ وہ بچے جو سارا سال کٹھے بیٹھ کے ناشتہ نہیں کرتے، وہ سحری تو کٹھے کر لیتے ہیں پھر. اور گھر والوں میں سے سارے کے ساتھ اچھا اخلاق، کوئی بیہودہ بات نہیں، گالی گلوچ نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں. گھر کے کاموں میں امی کا، سرونٹس کا ہاتھ بٹائیں. بعض اوقات ہم کھانے کی ڈیوٹی بس کچھ لوگوں پہ ڈال دیتے، تم پکاؤ، تم بس سمے کھلا دو. ہمیں ٹائم پہ مل جانا چاہیے، نہ ملے تو موڈ آف ہونے لگتا ہے. نہیں، ہمیں رمضان میں سروٹس کا بھی خیال کرنا ہے. چاہے آپ کے پاس کئی مددگار ہیں لیکن وہ بھی انسان ہیں، یہ ان پر صدقہ ہوگا اگر آپ ان کے ساتھ مل کے ان کا کام کروائیں گے. اور یہ کام کرنا اور کروانا کوئی بری بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے. فرمایا حضرت عائشہ نے کہ گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے. تو ہم خواتین کو بھی یہ کرنا چاہیے، گھر کے کام کر رہے ہو اور جب نماز کا وقت ہے کام روک کے نماز پڑھ کے واپس آ کے شروع کریں. آپ کے کام میں برکت ہوگی، آپ کے وقت میں بھی برکت ہوگی. جب ہم لمبا کر لیتے ہیں اس کو، اچھا یہ پہلے اتنا تو ختم کر لوں، یہ ختم کر لوں، ختم ہوتا ہی نہیں اور نمازیں قضا ہونے لگتی ہیں. پھر گھر کے بچوں کو نیکی کے کام میں شامل کریں، ان کی عمر اور مرتبے کے لحاظ سے انہیں کام لگائیں. پھر معاشرتی لیول پہ معاشرے کے لیے کچھ کریں، اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کریں. صلہ رحمی کریں، والدین کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، مہمانوں کی مہمان نوازی کریں، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کریں، سلام کو عام کریں، کھانا کھلائیں، اچھی گفتگو کریں. اور جتنی زیادہ ہم اپنی زبان سے اچھے کام کریں گے انشاءاللہ وہ بھی عبادت شمار ہوں گے. خندہ پیشانی سے ملیں، غصہ پی جائیں، نصیحت کریں، مظلوموں کی مدد کریں، اللہ کی خاطر اپنے بھائیوں سے ملاقات کریں. بعض اوقات کچھ خاندانوں میں ناراضگی ہوتی ہیں بہن بھائیوں میں، رمضان اچھا موقع ہے ناراضگیاں دور کر لیں. اسی طرح بیماروں کی عیادت اور باقی بھی چیزیں. اور نیکیوں کی دعوت دینے والا مہینہ بھی ہے. اگر آپ دورہ قرآن کروا رہی ہیں مثلا، تو پھر آپ دوسروں کو بھی دعوت دیں، بلائیں، انتظام کریں. اور نیکی کے مواقع اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کئی ذریعے سے نیکی کما رہے ہیں. روزہ رکھ کے، قرآن پڑھ کے، نوافل پڑھ کے، کھانا کھلا کے، اچھی بات کر کے، تعلیم دے کے، اللہ کے لیے رات کی عبادت کر کے، ذکر کر کے، یعنی صیام، قیام، صدقہ اور طیب الکلام. اور پھر کچھ چیزوں سے بچ کے، جو بھی حرام چیزیں ہیں زندگی. اسکرین ٹائم بہت کم اور ضرورت کا رکھنا ہے، کیونکہ ہر وقت انسان کو ضرورت نہیں ہوتی اس کی. ہم نے اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا ہے. پہلے گھروں میں ٹی وی لگتا تھا، سب دیکھتے تھے، جو چیز ٹھیک نہیں ہوتی تھی بدلوا دیتے تھے. اب بچے کیا کچھ دیکھ رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، اور وہی ان کی ذہن سازی کر رہا ہے. آپ کی تربیت، آپ کی بتائی باتیں پانی کی طرح بہہ جاتی ہیں، ان کے اندر بھی نہیں جاتی، کیونکہ ان کے دل دماغ کہیں اور مصروف ہے. تو بہرحال کسی کو بھی خوش کرنا، کسی کی ضرورت پوری کرنا، یہ اللہ کے محبوب ترین اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور ذاتی عبادات کے ساتھ ساتھ دوسروں کے کام آنا بھی ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ذاتی ضروریات تو دوسروں کی پوری کر دیتے لیکن کام نہیں آتے، کسی کی مدد نہیں کرتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے. اور پھر آپ دیکھیں رمضان جو ہے نا شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ ہے. اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہے، دوسروں کو معاف کرنا ہے، دوسروں کے برے رویے کا جواب مسکراہٹ کے ساتھ دینا ہے، خاموش رہنا ہے. یہ ڈفرنٹ آپشن ہے، یہ نہیں کہ ساری ایک دن میں اپلائی کر لینی ہے. کوئی کسی وقت ہوتی ہے سچویشن، کوئی کسی وقت ایسی سچویشن ہو تو اس کے مطابق آپ نے ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، کیونکہ آپ یہ اعمال بھی لکھے جاتے ہیں. اور پھر تکلیف کوئی ہو تو صرف اللہ سے شکایت کرنی، اور پھر چاقو چوبند رہنا ہے. مسکین بن کے نہیں رہنا کہ لوگ کہ ہائے بیچارہ اتنے روزے رکھے. خاص طور پر اگر آپ نان مسلمس کے بیچ میں کام کرتے ہیں تو کبھی ان کو یہ تاثر نہ دے کہ ہمارے دین میں بڑی سختی ہے، ابھی تو روزہ رکھ لیا تو میں تو فینٹ ہو رہا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ بس جلدی سے کھا لوں. تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی، کیونکہ صبر سے اللہ کی محبت ملتی ہے. اللہ کو پتا تھا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو. اور پھر خصوصاً آخری عشرے کی تیاری کر کے اس میں خوب محنت کرنی ہے اور ایک دوسرے کو بھی معاف کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں. یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے. ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں. یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے. ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس پوری کائنات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا اور اپنی پلاننگ کے مطابق بنایا، اور اس میں بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت عطا کی. جیسے انسانوں میں سے جو پیغمبر ہیں انہیں عام انسانوں پر فضیلت ہے، پھر پیغمبروں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی سب پر فضیلت ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت ہے، جیسے جمعہ کا دن باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اسی طرح راتوں میں سے بعض راتیں دوسری راتوں پر افضل ہیں، جیسے عشرہ اواخر کی راتیں، عشرہ اواخر میں سے بھی لیلۃ القدر کی رات. اسی طرح مہینوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
رمضان المبارک کو باقی مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس فضیلت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس مہینے کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں 2 اہم کام ہیں، ایک ہے رمضان کے روزے یعنی روزہ، اور دوسرے ہے قرآن، کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا تھا۔ لہٰذا ہمیں سب سے زیادہ اہمیت ان 2 کاموں کو دینی ہے رمضان میں، کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ ہمارا روزہ چھوٹے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے سفر کے سارے پلان ختم کر دیں، الا یہ کہ کوئی بہت مجبوری ہو تو سفر کریں۔ اسی طرح باقی بھی جو کام کاج ہیں، اگر ہم پورا مہینہ ان کو نہیں چھوڑ سکتے تو ایٹ لیسٹ آخری 10 دنوں کو تو ہمیں فارغ کر لینا چاہیے۔ اگر یہ ہم ابھی سے پلان کریں گے تو انشاءاللہ وہ آخری 10 دن ہمیں مل جائیں گے۔ اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو آپ اپنی چھٹیاں سیو کر کے آخری دنوں کی کچھ چھٹیاں اگر ہر روز کی نہیں بھی لے سکتے، کچھ تو عید کے لیے مل جاتی ہیں، اگر ہر روز کی نہیں بھی لے سکتے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو طاق راتیں ہیں ان کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لیے آپ ایٹ لیسٹ اتنے دن کی چھٹی لے لیں۔ تو بہرحال ہم میں سے ہر شخص کا اپنا اپنا ایک کام ہے، اپنی اپنی ذمہ داری ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے لیے سوچنا ہے کہ میں نے کس طرح رمضان کے مہینے کو بہترین طریقے سے گزارنا ہے، اور اس میں خاص طور پر قرآن مجید کے ساتھ میرا تعلق کیسے ہوگا۔ جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک فرض عبادت ہے، اور یہ صرف ہم پر نہیں، ہم سے پہلی قوموں پر بھی تھی۔ فرمایا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، 3 اشرے، ہر اشرے کے 10 دن، اور ہو سکتا ہے آخری میں 9 اور 10 دن بس گنتے گنتے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، اور پھر اگلا اشرا شروع ہو جاتا ہے اور پھر رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے زندگی میں کتنے ہی رمضان دیکھے، اور واقعی گنتی کے ہی دن تھے۔ شاید سال میں ہم کسی مہینے کو اتنا نہیں گنتے جتنا ہم رمضان کے مہینے کو گنتے۔ آج کون سا روزہ ہے، آج اتنے روزے ہو گئے، اتنے باقی رہ گئے۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے ہر دن کا روزہ فرض ہے۔ اگر بیماری کی وجہ سے خواتین جو ہیں پیریڈز کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی یا نہیں رکھنا ہوتا ان کو، تو رمضان کے بعد اس گنتی کو پورا کیا جائے۔ اور جو لوگ طاقت نہ رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں، جیسے انتہائی بوڑھے لوگ اور اسی طرح دائمی مریض لوگ، یعنی کہ جن کو افاقے کی کوئی امید ہی نہیں اور ڈاکٹرز نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ دن میں کئی دفعہ دوائی کھانی ہے، تو وہ پھر یعنی جتنا ایک دن کا کھانا ہوتا ہے ایک ٹائم کا، وہ کھانا کسی غریب کو کھلا دیں۔ بس جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی ویسے تو 1 میل دینا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی 2 دے دے، زیادہ دے دے تو اس کی اپنی طرف سے ہے۔ اور یہ کہ تم روزہ رکھو پھر بھی کوشش کرو کہ روزہ رکھنا ہے، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور آپ دیکھیے کہ بہت سی چیزوں کا تعلق نہ صرف سوچ سے ہوتا ہے، ہم سوچ لیتے ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے اور پھر وہ ہم سے نہیں ہوتا، لیکن جب ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم کر لیں گے، کوئی بڑا کام نہیں، مشکل نہیں، تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے پچھلی امتوں کی طرح ہم پر بھی روزے فرض کیے۔ کیا خیال ہے اگر روزے فرض نہ ہوتے تو کیا ہم 1 مہینہ روزے رکھ سکتے؟ ہم نہ رکھتے۔ رمضان جب گزر رہا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں اچھا ہم نفلی روزے بھی رکھا کریں گے، الحمدللہ شوال کے رکھ لیتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ شوال کے بعد ذی القعدہ اور ذی الحجہ میں پھر پہلے 9 دن جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں، محرم میں بھی کچھ رکھ ہی لیتے ہیں، لیکن پھر آہستہ 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 روزے رکھنا بھول جاتے ہیں۔ لیکن جس شخص کو روزے کا فائدہ پتہ چل جائے، روزے کی اہمیت پتہ چل جائے، تو وہ کبھی بھی پھر چھوڑ نہیں سکتا، الا یہ کہ کوئی بہت مجبوری ہو۔ میری والدہ جو ہے وہ 78 سال یعنی 78 ایئرس کی فوت ہوئی تھی، ان کی عمر اس وقت 78 سال